بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء کرام، جب ہم کسی اسم نکرہ کو معرفہ بنانا چاہیں تو اس کو معرفہ بنانے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم شروع میں الف اور لام لے آتے ہیں۔ جب ہم شروع میں الف لام لے کر آتے ہیں تو وہ جو اسم نکرہ ہوتا ہے وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پر رجلن ہے، اب یہ نکرہ ہے، اب ہم نے اس کو معرفہ بنانا ہے تو الف لام شروع میں لے کے الرجل لگا دیں گے تو یہاں اس خاص اور معین آدمی مراد ہو جائے گا، جو اس اعتبار سے یہ معرفہ بن جائے گا۔ تو آج میں نے جو آپ کو بتانا ہے وہ یہ بتانا ہے کہ اب یہ جو الف اور لام شروع میں آئے ہیں انہوں نے آ کے جو ہے وہ نکرہ کو معرفہ کیا ہے، یعنی گویا کہ یہ حرف تعریف ہیں، معرفہ بنانے والے یہ حروف ہیں الف اور لام۔ آج ہم نے دیکھنا یہ ہے، پڑھنا یہ ہے، سننا یہ ہے کہ جو حرف تعریف ہے اصل میں ہے کیا، الف حرف تعریف ہے یا لام حرف تعریف ہے یا دونوں مل کر حرف تعریف بن رہے ہیں یا ایک ان میں سے حرف تعریف ہے۔ تو اب ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ اس کے بارے میں کتنے مذاہب ہیں کہ کون سا الف اور لام میں سے جو حرف ہے وہ حرف تعریف ہے، اور پھر ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ راجح جو موقف ہے جس کو پسند کیا گیا ہے، جس کو علامہ ابن حاجب علیہ الرحمہ نے پسند کیا ہے، جامع علیہ الرحمہ نے پسند کیا ہے، تو وہ آج ہم نے پڑھنا ہے۔ حرف تعریف لام ہے یا الف لام دونوں مل کر ہیں یا صرف جو ہے الف ہے، اس کے بارے میں علماء نحات کا اختلاف ہے۔ اس بارے میں تین مذاہب ہیں، ایک مذہب امام سیبویہ کا ہے، ایک مذہب امام خلیل کا ہے، ایک مذہب امام مبرد کا ہے۔ امام جو مبرد ہیں وہ کہتے ہیں حرف تعریف وہ الف ہے، الف اور لام دونوں میں سے الف ہے، یعنی حرکت آ جائے گی تو حمزہ بن جائے گا، تو وہ کہتے ہیں اصل حرف تعریف الف ہے۔ اس کے بعد جو لام لے کر آئے ہیں نا، ان سے پھر سوال ہوا کہ اگر آپ حرف تعریف الف مطلب مان رہے ہیں تو یہاں پر آپ لام کیوں مراد نہیں لے رہے، اور لام پھر آگے ذکر کیا جاتا ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے، الف اکیلا تو معرفہ نہیں کرتا، آگے لام بھی ذکر کیا جاتا ہے تو پھر لام کو آگے کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ تو وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حرف تعریف تو الف ہے لیکن لام بعد میں اس لیے لے کے آ رہے ہیں کہ جو حمزہ استفہامیہ ہوتا ہے نا، ظاہر بات جب حرف تعریف بنے گا تو اس کے اوپر حمزہ آ جائے، الف کے اوپر جو ہے نا حرکت آ جائے گی تو حمزہ بن جائے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ جو حمزہ استفہامیہ ہے اور یہ جو حرف تعریف ہے حمزہ، ان میں فرق کرنے کے لیے اس کے بعد لام لے کے آتے ہیں کہ جس کے بعد لام ہوگا ہم کہیں گے کہ یہ حرف تعریف ہے، جس کے بعد لام نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ حرف استفہام ہے، یعنی استفہام کا یہ حمزہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اصل حرف تعریف الف اور لام میں سے الف ہی ہے، البتہ لام کو اس لیے لایا جاتا ہے کہ یہ پتہ چل جائے آیا کہ یہ تعریف کا الف حمزہ ہے یا پھر استفہام کا ہے۔ دوسرا جو موقف ہے وہ ہے امام خلیل۔ امام خلیل کیا کہتے ہیں؟ امام خلیل کہتے ہیں الف اور لام دونوں مل کر یہ حرف تعریف ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں حل ہے نا، لفظ حل استفہام کے لیے آتا ہے، حروف استفہام میں سے ہے، ہا اور لام دونوں مل کر یہ ایک حرف بن رہے ہیں، حروف استفہام کا میں سے ایک حرف بن رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ الف اور لام دونوں مل کر ہی یہ حرف تعریف ہے، وہ یہ مطلب موقف اپنا پیش کرتے ہیں۔ تیسرا جو موقف ہے امام سیبویہ کا ہے، امام سیبویہ کہتے ہیں کہ حرف تعریف تو لام ہی ہے، البتہ جو شروع میں الف کو لے کر آتے ہیں، حمزہ لے کے آتے ہیں، اس کو لے کے آنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ حرف تعریف جو لام ہوتا ہے یہ ساکن ہوتا ہے، تو ساکن سے چونکہ ابتدا متعذر ہے، ابتدا نہیں کی جا سکتی، تو اس لیے پھر شروع میں حمزہ کو لے کر الف کو لے کے آتے ہیں تاکہ ساکن سے ابتدا تو متعذر ہے، تاکہ اس سے ابتدا کرنا آسان ہو جائے۔ تو اصل وہ کہتے ہیں حرف تعریف جو ہے نا وہ لام ہی ہے۔ تو ابن حاجب علیہ الرحمہ نے اسی کو اپنایا ہے، اسی قول کو انہوں نے ترجیح دی ہے، اسی لیے انہوں نے قافیہ میں دخول یعنی دخول اللام انہوں نے ذکر کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ دخول حرف تعریف، یہ لفظ نہیں ذکر کیے۔ اسی پر محشی نے اعتراض بھی کیا تھا کہ آپ دخول حرف تعریف کہہ دیتے دخول اللام کے بجائے، تو آپ نے یہاں پر جو ہے وہ حرف تعریف ذکر کیوں نہیں کیا؟ اگر وہ کہتے ہیں آپ حرف تعریف ذکر کرتے تھے تو جو لغت بنی حمیر ہے ان کے نزدیک وہ حرف تعریف مانتے ہیں میم کو، ٹھیک ہے، ایک مثال بھی وہاں ذکر ہے لیس من بر صیام فیم سفر،
تو یہ مثال ذکر کیا، وہ میم کو حرف تعریف مانتے ہیں۔ تو اگر ابن حاجب الرحمہ دخول اللام کے بجائے دخول حرف تعریف کہہ دیتے تو پھر ان کی لغت بھی شامل ہو جاتی۔ تو اس کا جواب یہ دیا تھا کہ بھائی اس لیے کہ وہ جو لغت ہے نا، لغت حمیر ہے، وہ شاذہ ہے اور قلیلہ ہے، اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تو مصنف علیہ الرحمہ نے دخول اللام جو ذکر کیا ہے نا، وہ اس لیے ذکر کیا کہ انہوں نے جو ترجیح دی ہے وہ امام سیبویہ کے موقف کو ترجیح دی ہے، جو کہ کہتے ہیں کہ حرف تعریف لام ہے۔ شروع میں جو حمزہ لے کے آتے ہیں وہ اس لیے لے کے آتے ہیں کیونکہ حرف تعریف لام ساکن ہوتا ہے اور ساکن سے ابتدا متعذر ہے۔ اب یہ سوال ہو سکتا ہے کہ لام کو آپ ساکن کو لے کے آئیں، اس کو فتح دے دیتے ہیں، ہر بات فتح دیتے ہیں تو لام تاکید اور لام ابتدا سے جو ہے وہ التباس لازم آتا ہے، مشابہت لازم آتی ہے۔ اگر کسرہ دیتے ہیں تو اس صورت میں پھر لام امر سے اس کی مشابہت لازم آتی ہے، تو اس لیے یہ ساکن ہوتا ہے۔ شروع میں جو الف لے کے آتے ہیں وہ اس لیے لے کے آتے ہیں کہ لام ساکن ہوتا ہے چونکہ اس سے ابتدا کرنا متعذر ہے، تو اس تعذر سے بچتے ہوئے ان دونوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اصل جو حرف تعریف ہے وہ لام ہی ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے آپ کو بتایا کہ حرف تعریف کے بارے میں جو اختلاف ہے اور اس میں سے جو راجح مذہب ہے وہ کیا ہے۔